وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے عرض کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ عز و جل، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اذن و اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے، اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے، اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے، اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بھی آئینی ہی پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے حاصل ہونے والے نکات۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ نمبر 4، جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5،
مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں۔ نمبر 7، یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہیں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ چنانچہ کئی جگہ پر اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی بشارت ہے، جیسے پیدل حج کرنے پر بعض روایتوں کی روح سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اس آیت میں خرچ کرنے کا مطلقاً فرمایا گیا ہے، خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنا شامل ہے، خواہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو یا کسی کو کپڑے پہنانا، کسی غریب کو دوائی وغیرہ لے کر دینا ہو یا راشن دلانا، کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دینا ہو یا کوئی شفا خانہ بنانا، یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے فقراء و مساکین کو تیجے 40ویں وغیرہ پر کھلا دیا جائے۔ انبتت 7 سنابل، دانے نے 7 بالیاں اگائیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ بیج کے طور پر ڈالے جانے والے دانے نے بالیاں اگائیں، حالانکہ اگانے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دانے کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے، مجازی نسبت کرنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجازی نسبت کرنا جائز ہے جبکہ یہ نسبت کرنے والا غیر خدا کو تصرف و اختیار میں مستقل نہ سمجھے۔ اسی لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ دوا نافع ہے اور یہ مضر ہے، یہ درد کی دافع ہے۔ ماں باپ نے پالا، عالم نے گمراہی سے بچایا، بزرگوں نے حاجت روائی کی وغیرہ، ان سب میں مجازی نسبت ہے۔ اور مسلمان کے اعتقاد میں فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب وسائل ہیں۔ نیک اعمال میں یکسانیت کے باوجود ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ نیک اعمال تو یکساں ہوتے ہیں مگر ثواب میں بعض اوقات بہت فرق ہوتا ہے، یا تو اس لیے کہ اخلاص اور حسن نیت میں فرق ہوتا ہے، یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تھوڑا عمل زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1 مد یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، یہ آیت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم صدقہ کے طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کیے اور عرض کیا میرے پاس کل 8000 درہم تھے، ان میں سے آدھے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور آدھے راہ خدا میں پیش کر دیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے، من ولا اذا، نہ احسان جتائیں اور نہ تکلیف دیں۔ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا اور جسے صدقہ دیا اسے تکلیف دینا ناجائز و ممنوع ہے، اور اس سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں فرمایا کہ احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ احسان جتلانا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کرے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے اور یوں اس کا دل میلا کرے، اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو عار دلائیں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اور طرح اس پر دباؤ ڈالیں۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ ترجمہ: اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا بہتر ہے۔ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہی جائے اور خوش خلقی کے ساتھ جواب دیا جائے جو اسے ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے۔ سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اسے عار دلائی جائے یا احسان جتایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی، اور اللہ بے پرواہ ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا بیان ہوا کہ وہ بندوں کے صدقات سے بے پرواہ اور گناہ گاروں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے۔ اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ اس آیت میں بھی ہمیں یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی و بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور تم تو ثواب کے محتاج ہو، لہٰذا تم بھی فقراء و مساکین اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو۔ حلم سنت الہیہ بھی ہے اور سنت مصطفیہ بھی۔ سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ اخلاق کی کیسی نفیس تعلیم دین اسلام میں دی گئی ہے۔ ذیل میں مسکینوں اور ماتحتوں کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہی اسے دے دے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ غلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا میں اللہ کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اللہ عز و جل تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر ہو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے تو اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدمتگاروں سے کیسا سلوک فرماتے تھے اس کی ایک مثال سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خادم نہیں رکھا ہوا تھا۔ میرے سوتیلے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انس سمجھدار لڑکا ہے اس لیے یہ آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 10 سال تک سفر و حضر میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔